حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رئیس ہونے کی چابی یہ ایک کلمہ ہے۔ جو شخص جلد سے جلد امیر اور دولت مند ہونا چاہتا ہے، وہ رات کو سونے سے پہلے اس کلمہ کی ایک تسبیح کر لے تو اللہ کی رحمت اس کے گھر کو اپنے حصار میں لے لیتی ہے اور رزق دروازے توڑ کر گھر میں آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کے پرفتن دور میں ہر انسان پریشانی کا شکار ہے۔ مشکلات نے ہر انسان کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ غربت، رزق کی بے برکتی اور رزق کی تنگی زبان زد عام ہے۔ حالات سے پریشان لوگ اکثر اوقات اخلاق سے گرے ہوئے اعمال سر انجام دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب انسان کے گھر میں مفلسی نے ڈیرے ڈال رکھے ہوں، غربت اور تنگ دستی نے پریشان کر رکھا ہو، تو انسان کی عقل و آؤس ہو جاتی ہے اور انسان مختلف دماغی امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ دماغی امراض انسان کو بعض اوقات کسی ایسے گھناؤنے اور خطرناک کام میں پھنسا دیتا ہے کہ انسان کی ساری زندگی ہی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہمارے دین اسلام سے دوری بھی ہے۔ دین سے دوری انسان کو ڈپریشن اور دماغی مسائل میں مبتلا کر دیتی ہے، جبکہ دین سے وابستگی انسان کو بڑے سے بڑے اور سخت ترین حالات کا مقابلہ کرنے کی ہمت فراہم کرتی ہے۔ اللہ پر توکل ہی ہر انسان کی ایسی طاقت ہے جو اسے کسی بھی قسم کے حالات میں ڈوبنے نہیں دیتی۔ ہمیشہ انسان کو ہر طرح کے حالات میں دیانت داری اور توکل اللہ سے کام لینا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سنت پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اس سے ہر طرح کی دنیاوی اور اخروی نجات وابستہ ہے۔ ناظرین، آج کے اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی ہوئی ایسی دعا بتانے والے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی، اور اس دعا کے ذریعے سے انسان کی ہر مشکل، ہر پریشانی اور ہر تکلیف تنگی دور ہو جاتی ہے۔ یہ دعا تمام مشکلات کا حل ہے، خاص طور سے رزق کے بند دروازے کھول دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم اس دعا میں موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب بھی کوئی مصیبت ہو یا کوئی پریشانی ہو تو یہ دعا پڑھا کرو۔ ناظرین، یہ دعا بھی آپ کو بتائیں گے اور اس کا وہ عمل بھی جس کے ذریعے سے یہ دعا انسان کے لیے رئیس ہونے کی چابی بن جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سکھائے ہوئے چند دوسرے وظائف بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ نہایت یہ معلوماتی ویڈیو ہے، آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اسلامی معلوماتی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر ایک معلوماتی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ پائے۔ ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ایسے شیر تھے کہ بڑے بڑے ہیبت ناک کفار بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کر ہیبت زدہ ہو جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری بے مثال تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقل و حکمت کا ایسا شاہکار تھے کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، یعنی میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے اخلاق کا طریقہ سیکھ، وہ خدا کے شیر تھے، ان کا ہر فعل نفسیات سے پاک تھا۔ ایک جنگ میں جب ایک دشمن زدہ میں آیا تو آپ تلوار سونگ کر جھپٹے۔ وہ دشمن کوئی عام دشمن نہیں بلکہ ایک نامی گرامی پہلوان تھا، جیسے اپنی طاقت اور زور بازو پر بڑا گھمنڈ تھا۔ جنگ کے دوران جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابل آئے تو آپ نے اسے جھاڑ کر نیچے کر دیا۔ اس نے حضرت علی کے چہرہ پر نور پر جو ہر نبی جو ولی کا فخر تھے تھوک دیا۔ یہاں ویڈیو میں لفظ پھونک سنائی دیتا ہے، مگر مراد تھوکنا ہے۔ اس نے ایسے چہرے پر تھوکا کہ اگر چاند بھی مقابل آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے سامنے ماند پڑ جائے، مگر حضرت علی اپنا غصہ پی گئے اور اسی وقت تلوار پھینک کر اس کافر پہلوان سے کنارہ کرنے لگے۔
وہ پہلوان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حرکت سے حیران ہو گیا کہ بھلا اظہار غفور اور رحیم کا یہ کیا محل تھا۔ اس نے پوچھا کہ تم نے مجھ پر ابھی تو شمشیر ابدا کھینچی اور ابھی کے ابھی تلوار پھینک کر مجھے چھوڑ دیا، اس کا کیا سبب ہے؟ میری جنگ آزمائی میں تم نے ایسی کیا بات دیکھی کہ مجھ پر غالب آنے کے بعد بھی مقابلے سے پیچھے ہٹ گئے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں صرف خدا کے لیے تلوار مارتا ہوں، کیونکہ خدا کا بندہ ہوں، اپنے نفس کا بندہ نہ ہوں، خدا کا شیر ہوں، خواہشات نفس کا شیر نہیں ہوں، اور یہی میرا عمل میرے دین کا گواہ ہے۔ آپ نے فرمایا، غضب و غصہ بادشاہوں پر حکمران اور ہمارا غلام ہے، اسی لیے غضب و غصہ پر میں نے زین و لگام لگائی ہے۔ میرے صبر کی تلوار نے میرے غضب غصے کی گردن مارتی ہے، اور حق کا غضب بھی مجھ پر رحمت کی طرح چھایا ہوا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے نوکر کے کان میں فرمایا کہ ایک دن وہ میرا سر تن سے جدا کر دے گا۔ وہ نوکر مجھ سے کہتا رہتا ہے کہ آپ پہلے ہی مجھے قتل کر دیجئے کہ ایسی سنگین خطا مجھ سے سرزد ہونے پائے، مگر میں اسے یہی جواب دیتا ہوں کہ جب میری موت تیرے ہاتھ سے ہونے والی ہے تو میں خدا کے مقابلے میں ہیلا کیوں تراشوں؟ اسی طرح سے دن رات اپنے قاتل کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، مگر مجھے اس پر غصہ نہیں آتا، کیونکہ آدمی کو جس طرح اپنی جان پیاری ہے اسی طرح مجھے اپنی موت پیاری ہے، کیونکہ یہی موت میری دوسری زندگی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہے۔ بے موت مرنا ہم پر حلال ہے اور بے سامان جینا ہمارے لیے ذلت ہے۔ پھر حضرت امیر المومنین نے اس پہلوان سے کہا کہ اے جوان، جب جنگ آزمائی کے وقت تو نے میرے منہ پر تھوکا تو میرے نافذ کو حرکت ہوئی اور میری نیت کی جو غایت آدھی خدا کے واسطے اور آدھی اپنے نفس کی طرف سے ہو گئی، حالانکہ خدا کے کام میں دوسروں کی شرکت جائز نہیں۔ تو میرے مالک کی بنائی ہوئی صورت ہے اور تو اس کی مالک ہے، میری نہیں۔ خدا کے نقش کو خدائی کے حکم سے توڑنا چاہیے اور دوست کے شیشے پر اسی کا پتھر مارنا چاہیے۔ اس کافر پہلوان نے جو یہ تقریر سنی تو اس کے دل میں ایک نور پیدا ہوا اور اس نے زنا توڑ ڈالی اور کہا کہ افسوس، میں اب تک ظلم کے بیچ بو رہا تھا، میں تو تجھے کچھ اور سمجھتا تھا، لیکن تو خدا کا اندازہ لگانے کی نہ صرف ترازو ہے بلکہ ہر ترازو کی ڈنڈی ہے۔ میں اس شمع کی خصلت والے چراغ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں کہ جسے تیرے چراغ نے روشنی پائی ہے۔ میں اس دریائے نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موج کا غلام ہوں جو ایسے موتی باہر لاتی ہے، لہٰذا مجھے اپنے مذہب کا کلمہ شہادت سکھا، کیونکہ میں نے تجھ کو اپنے سے زیادہ سر بلند پایا۔ القصہ مختصر اس پہلوان کے قریب جس قدر اس کے رشتہ دار اور اہل قوم جمع تھے، سب نے پروانہ دین اسلام قبول کیا۔ حضرت علی شیر خدا نے صرف علم سے اتنی خلقت کو بندہ حلقہ بگوش بنایا اور ان کے گلوں کو شمشیر ابدار سے بچا لیا، لہٰذا تیغ حلم اور تیغ فولاد سے زیادہ تیز بلکہ فاتح و کامرانی میں سے لشکروں پر قابض ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی آیت کے بارے میں جانتے تھے کہ کون سی آیت کب اور کہاں نازل ہوئی ہے، چنانچہ منبع علم و حکمت مولائے کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھ سے قرآن کریم کے بارے میں پوچھو، بے شک میں قرآن پاک کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ رات میں نازل ہوئی یا دن میں، ہموار زمین پر نازل ہوئی یا پہاڑ پر۔ ایک مقام پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ پاک کی قسم، میں قرآن پاک کے ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کب اور کہاں نازل ہوئی ہے اور کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے علی، مجھے بتائیے کہ رئیس ہونے کی چابی کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، جو شخص صبح اٹھنے کے بعد
یا رازق یا حکیم 27 مرتبہ پڑھے گا اور پھر اس امید کے ساتھ دن گزارے گا کہ اللہ کا کرم میرے ساتھ ہے، اور پھر حاضر دماغی کے ساتھ اپنے فیصلے انجام دیتا رہے گا اور اپنے وقت کی قدر کو اپنا فرض اول سمجھے گا، اور جب دن کا اختتام کرے گا تب اللہ کے یہ دو نام 27 مرتبہ پڑھ کر اس امید کے ساتھ سوئے گا کہ اگلے دن سے اللہ کا کرم مجھ پر اور بھی زیادہ برسے گا۔ تو اے شخص، جس انسان کا یہ یقین ٹھہرے گا تو یہی وہ اسم اعظم اور یہی وہ صفت ہے جو رئیس بننے کی چابی بن کر اس شخص کے لیے دولت کے بند دروازے کھول دے گی۔ رزق چھپڑ پھاڑ کر اس شخص کے گھر میں داخل ہوگا اور پھر وہ کبھی مفلسی و محتاجی نہ ہوگا۔ یمن کے ایک آدمی نے اپنے لڑکے کو سفر پر بھیجا تو اس کے ساتھ ایک غلام بھی روانہ کیا۔ راستے میں کسی بات پر دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ کوفہ پہنچ کر غلام نے دعویٰ کر دیا کہ یہ لڑکا میرا غلام ہے اور میں اس کا آقا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے لڑکے کو بیچنا چاہا۔ جب یہ مقدمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم سے فرمایا، میرے کمرے کی دیوار میں 2 بڑے سوراخ بناؤ اور ان دونوں سے کہو اپنے اپنے سر ان سوراخوں سے باہر نکالیں۔ جب دونوں نے اپنے سر سوراخوں سے باہر نکال لیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادم سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار لے آؤ۔ خادم تلوار لایا تو آپ نے خادم سے کہا، غلام کا سر کاٹ ڈالو۔ یہ سنتے ہی غلام نے فوراً اپنا سر نیچے کر لیا جبکہ لڑکا اسی طرح کھڑا رہا۔ یوں آپ کی حکمت عملی سے معلوم ہو گیا کہ غلام کون ہے۔ باحوالہ خلفائے راشدین۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص کو چوری کے الزام میں لایا گیا۔ ساتھ گواہی دینے کے لیے 2 گواہ بھی موجود تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے کام کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پھر آپ نے جھوٹے گواہوں کے بارے میں فرمایا، جب میرے پاس جھوٹا گواہ آیا ہے تو میں نے اسے سخت سزا دی ہے۔ کچھ دیر بعد آپ نے ان دونوں گواہوں کو طلب کیا تو معلوم ہوا کہ وہ دونوں جھوٹے گواہ پہلے ہی فرار ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ نے ملزم کو بری کر دیا۔ ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت اور عملی قابلیت کے بے شمار واقعات درجنوں تاریخی کتب میں موجود ہیں۔ ایک بار ایک مقروض شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا علی، میرا بال بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، مجھے بتائیے کہ میری نجات کا راستہ کیا ہے۔ اس مقروض شخص کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں چند کلمات نہ سکھاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سکھائے۔ اگر تم پر جب سیر ایک پہاڑ کا نام ہے، جتنا دین یعنی قرض بھی ہوگا تو اللہ پاک تمہاری طرف سے ادا کر دے گا۔ تم یوں کہا کرو، اللہم اکفنی بحلالک انک حرامک واغنا بفضلک امن سواک۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا ہوا ایک ایسا وظیفہ بھی ہے جو ہر کام اور ہر مشکل کے لیے ہے۔ آپ کی جو بھی تکلیف ہو، جو بھی آپ کی پریشانی ہو، ہر پریشانی، ہر تکلیف، ہر مصیبت کو ختم کرنے کے لیے یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ اس وظیفے کو اتنی عظمت اس لیے بھی حاصل ہے کہ یہ وظیفہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتایا، جبکہ اس کا بہت بڑا حوالہ اور بہت بڑی دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی پریشانی آتی، کوئی بھی تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسوس کرتے یا حالات کے بگڑنے کا اور حالات کے خراب ہونے کا آپ کو اندازہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وظیفہ پڑھتے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اگر آپ اس کا مطلب اور مفہوم بھی سمجھ لیں تو پھر بھی اس کی طاقت کا اندازہ آپ خود بخود ہو جائے گا۔ یا حیو یا قیوم یہ 2 نام اللہ کی صفات نام ہیں۔
ان میں سے یا حیو کا معنی ہے جو ہمیشہ زندہ رہے، تو اس دنیا میں تو کوئی بھی ہمیشہ زندہ نہیں رہتا سوائے اللہ کے، تو یہ صفت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ اسی طرح یا قیوم کا معنی ہے ہمیشہ قائم رہنے والا، یعنی ہمیشہ اللہ ہی زندہ رہے گا اور ہمیشہ اللہ ہی کا قانون، اللہ ہی کی قدرت اور اللہ ہی کی طاقت ہمیشہ قائم و دائم رہے گی۔ یا حیو یا قیوم کا معنی اور مفہوم تو یقیناً آپ جان ہی گئے ہیں۔ اس میں آگے جو الفاظ ہیں برحمتک استغیث، تو اس کا معنی ہے کہ اے اللہ تو اپنی رحمت سے میری مدد فرما۔ تو جس بھی پریشانی کے لیے اور مشکل کے لیے یہ وظیفہ کریں گے، ان کلمات کو پڑھیں گے، تو آپ کی وہ پریشانی، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ علماء کرام نے اس وظیفے کو کرنے کی کم سے کم تعداد 100 مرتبہ بتائی ہے، یعنی جب بھی آپ یہ کلمہ پڑھیں تو 100 مرتبہ پڑھیں اور پھر اللہ کے حضور اپنی حاجت پیش کریں۔ اور ماہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ کو کوئی حاجت درپیش آ جائے تو آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلے درود پاک 1 مرتبہ، 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد یہ کلمہ یعنی یا حیو یا قیوم کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد پھر سے اتنی ہی بار درود شریف پڑھ لیں جتنی بار پہلے پڑھا تھا۔ اسی طرح سے آپ نے ایک بار یہ وظیفہ مغرب کی نماز کے بعد اور سونے سے پہلے جب بھی آپ چاہیں یہ کلمہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اول و آخر درود پاک ضرور پڑھ لینا ہے۔ 7 روز تک اس وظیفے کی پابندی کریں تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی پریشانی آپ کو لاحق ہوگی، جو بھی روزگار کا آپ کا مسئلہ ہوگا، اس وظیفے کی برکت سے وہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ کلمات پڑھیں اور ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے مانگیں جو ہمیشہ زندہ اور قائم و دائم رہے گا۔ کسی وسیلے اور واسطے کی ضرورت نہیں، البتہ یہ نیا ضرور ذہن میں رکھیں کہ یہ وظیفہ اور یہ عمل اس دنیا کے سب سے بہترین انسان یہ نہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے، اور مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ولیوں کے سردار ہیں، انہوں نے ہم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل پہنچایا ہے۔ لہٰذا ان کلمات کے ذریعے سے اللہ سے مدد حاصل کی جائے تو انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہوگی، ہر مقصد میں کامیابی ہوگی اور رزق میں بے پناہ رحمتیں اور برکتیں شامل ہوں گی انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں ایک اور کلمے کی بھی تلقین فرمائی ہے، یعنی ایک اور آیت بھی ایسی ہے کہ جو حل مشکلات کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ وہ آیت الکرسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل کی روایات کردہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آیت الکرسی کی 1 زبان اور 2 ہونٹ ہیں، اور وہ ساق عرش کے پاس مالک کائنات کی تسبیح اور تقدیس بیان کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت جو سید الآیت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ چنانچہ اللہ کے 2 نام یا حیو یا قیوم اس آیت میں بھی موجود ہیں، یعنی وہی اللہ جو ہمیشہ زندہ اور قائم و دائم رہنے والا ہے، تو وہی حیات بخشتا ہے، وہی بقا بخشتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت الکرسی کو وہ مقام عطا فرمایا کہ آیت الکرسی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ آیت الکرسی کو اللہ نے زبان عطا فرمائی ہے، آیت الکرسی کو اللہ نے 2 ہونٹ عطا فرمائے ہیں۔ تو ناظرین، اتنی مقدس آیت کو اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس بارے میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح خود قبض کرے گا اور اس کا درجہ ایسے مجاہد کے درجے میں ہوگا کہ جو اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ جہاد کرتا ہوا شہید ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
یعنی صرف ہر فرض نماز کے بعد ایک بار اگر آپ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں تو آپ نبیوں کی صحبت والے، اللہ کے رسولوں کی صحبت والے اور ان کی صحبت میں جو اللہ کی راہ میں جنگ لڑنے والے اور قتال کرنے والے ہیں، اور پھر ایسا مجاہد جو اللہ کی راہ میں شہید بھی ہو جائے تو آپ کا درجہ بھی ان کے برابر ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہید کو حیات جاودانی بخشی ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ تم شہید کے بارے میں گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے اور انہیں اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ راز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت الکرسی پڑھنے والے کو حیات جاودانی بخشتا ہے، اس دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی عزت دیتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی عمل والا یعنی عقل مند انسان ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آیت الکرسی پڑھے بغیر سو جائے، اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ جان لو کہ آیت الکرسی میں کیا ہے پھر اسے کسی حال میں ترک نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، یہ بات کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا، اسے کون فرما رہا ہے؟ ولیوں کے سردار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے صدقے میں ولایت تقسیم ہوئی، تو انہوں نے یہ بات فرمائی کہ کوئی عقل مند شخص مرد و عورت ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ آیت الکرسی پڑھے بغیر رات کو سو جائے۔ تو پھر وہ تمام لوگ جو آیت الکرسی پڑھے بغیر سو جاتے ہیں وہ اپنا محاسبہ ضرور کریں کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بے عقل لوگ ہیں۔ ایک آخری بات کے ساتھ ہی اپنا پیغام ختم کرنا چاہوں گا کہ تمام مومنین کی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا۔ آپ سلام اللہ علیہ سے بے برکتی کی شکایت کرنے لگا کہ میری روزی میں، میری کمائی میں، میرے گھر کے کاموں میں برکت ہی نہیں ہوتی، میرے تمام معاملات میں بے برکتی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ شخص رونے لگا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا تم آیت الکرسی نہیں پڑھتے؟ اپنے رزق پر، اپنے کھانے پر آیت الکرسی پڑھا کرو، اس سے برکت ہوگی اور تمہارے تمام معاملات میں سے بے برکتی جاتی رہے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، آخر میں درخواست ہے کہ میرے آج کی اس معمولات ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔